صاحب دراصل بات یہ ہے، ایک لیڈیز ہے، شادی شدہ ہے، تو ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا، انہوں دوبارہ نکاح کرنا چاہ رہے میرے سے جی، اور وہ گواہی کسی کو رکھنا نہیں چاہ رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم دوست، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ کوئی خاتون آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے لیکن کسی کو گواہ رکھنا نہیں چاہتے، تو پہلے ایک بات سن لو. شریعت اسلامی میں شادی کی بنیادی شرطوں میں یہ بات ہے ایجاب و قبول، یعنی ایجاب و قبول سے مراد ایک مرد ایک عورت ایک دوسرے کو اپنی رضامندی سے نکاح میں قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جانا، اور اس کی بنیادی شرط میں اہم ترین شرط یہ ہے کہ دو گواہ ہونا. دو گواہوں میں دو مرد یا ایک مرد دو عورتوں کا ہونا یہ نکاح کے اہم ترین احکام میں سے ہیں. اگر صرف عورتیں ہی گواہ کے لیے آئی ہیں تو تب بھی نکاح نہیں ہوتا. ایسے ہی کوئی ایسا شخص ہے جو اندھا ہے تو اس کا گواہ بننا بھی شریعت اسلامی میں نکاح کی گواہی کے لیے کافی نہیں ہوتا. تو اس لیے نکاح کی گواہی کے لیے ضروری یہ ہے کہ کم از کم دو مرد ہو یا ایک مرد دو عورتیں ہوں. بغیر گواہ کے شریعت میں کوئی نکاح نہیں ہے، اور اس طریقے کی چھپا چھپی شادی نہیں ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ قوم کے نوجوانوں کو طلاق کے مسائل تو نہیں معلوم، لیکن زبان اٹھاتے ہیں اور طلاق دے دیتے ہیں. ایسے ہی شادی کے مسائل نہیں معلوم لیکن شادی کرنے کی خواہش ہوتی ہے. جہیز کی مانگ کے لیے تو ساری زبانیں کھلی رہتی ہیں، بلکہ کان کھلے رہتے ہیں. شادی کی عمریں ہو جاتی ہے، شادی کے بنیادی مسائل اور احکام شریعت سے واقف نہیں رہتے. اس ماحول میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ائمہ مساجد اپنے جمعہ کے خطبات مخصوص انداز کی جو تقریریں ہیں اور جن تقریروں سے واہ کاری فنکاری کے مظاہرے ہوتے ہیں اس سے اجتناب کرتے ہوئے قوم کو بنیادی مسائل سے بھی واقف کروائیں. یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ نوجوان کیا کہہ رہا ہے کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن جس سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ خاتون کسی کو گواہ نہیں رکھنا چاہتی. گواہ نہیں رکھنا چاہتی ہے تو وہ شادی نہیں ہے.